اچھا، یہاں پر میں ایک غلط فہمی کا ازالہ اور اس کو دور کرتا چلوں کہ عام طور سے عورتوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جو ولایت کے درجات ہیں، بزرگی کے جو درجات ہیں، تو وہ فقط مرد ہی حاصل کر سکتے ہیں، عورتوں کے لیے تو صرف نماز، روزہ اور گھر کے کام کاج ہوتے ہیں۔ تو اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گھر سے باہر دین کی محنت کرنا مردوں کی ذمہ داری ہے، اور گھروں کی حدود میں رہ کر دین کی محنت کرنا عورتوں کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح مردوں کے لیے دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم وفی روایت مسلمۃ، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو اگر دین کا علم نہیں ہوگا تو انسان اس کے مطابق کیسے زندگی گزار سکے گا؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ دین کا علم حاصل کریں اور اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اس پر عمل کریں۔ احادیث میں بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بےتاب رہتی تھیں۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ اے اللہ کے محبوب، بعض حضرات تو آپ سے بہت سی احادیث سن لیتے ہیں، مگر ہم عورتیں گھروں میں رہ کر بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں، گھر کے کام کاج سمیٹتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم آپ کی وہ باتیں نہیں سن پاتی۔ لہذا آپ کوئی دن متعین فرما دیجئے کہ جس میں ہم جو ہیں وہ حاضر خدمت ہو جایا کریں، یعنی حاضر خدمت ہو جایا کریں گی، اور جو آپ کو اللہ رب العزت نے علم عطا فرمایا ہے اس میں سے کچھ ہم بھی حاصل کر لیا کریں گی۔ تو چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدھ کا دن متعین فرما دیا۔ تو اس طرح ہر بدھ کو صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن جمع ہوتی تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں ان کو دین سکھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی، مرد لوگ تو ہم سے عبادت میں آگے نکل گئے، کیونکہ وہ جنازے کی نماز کے لیے آپ کے ہمراہ جاتے ہیں، جہاد میں آپ کے ساتھ جاتے ہیں، جہاد میں آپ کے ساتھ حصہ لیتے ہیں، مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، جبکہ ہم عورتیں تو گھر کی چار دیواری میں ہی رہتی ہیں اور ہم نیکیوں کے اتنے بڑے بڑے کام نہیں کر پاتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سوال پوچھنے والی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت گھر کے کونے میں نماز پڑھ لیتی ہے، اللہ رب العزت اس کو اس مرد کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں جو مسجد میں جا کر تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا: جو عورت اپنے بچے کی خاطر رات کو جاگتی ہے، اس کو اللہ رب العزت اس مرد مجاہد کے برابر اجر دیتے ہیں جو دشمن کی سرحد پر رات کو جاگ کر پہرا دیتا ہے۔ تو دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے عورتوں کے لیے۔ ایک ہے کہ شرعی عذر ہے جس کی وجہ سے اس بیچاری کو گھر سے باہر نکلنا پڑ رہا ہے، بس والد نہیں، شوہر نہیں، بھائی نہیں، کوئی کفالت کرنے والا نہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن جہاں یہ ساری چیزیں موجود ہوں تو پھر عورت کے لیے بہتر ہے کہ وہ گھر میں رہ کر اپنی عبادات کرے اور گھر میں رہ کر جو ہے بچوں کی پرورش کرے، خدمت کرے اور اللہ کا قرب حاصل کرے۔